لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على تحية والإكرام على الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية وغيرة العباسية والعبادة العابدية والماثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والتقاوة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام هذا يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وقوله المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. عزیزان محترم، برادران عزیز، تشنا لبان فرات، عاشقان محمد و آل محمد، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، خداوند متعال کی ذات والا اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرماتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، تقوی اللہ کا اختیار کرو، خشیت پروردگار اپنے دل میں پیدا کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین سے مراد اہل بیت علیہ السلام کی ذات والا ہیں، اور اس سلسلے میں خود ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات والا نے ارشاد فرمایا کہ صادقین سے مراد ہم اہل بیت علیہ السلام کی ذات والا ہیں۔ انہی فرزند رسول سے ان کے برجستہ صحابی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، هل يدخل الجمل، کیا اونٹ داخل ہو سکتا ہے فی الجنت، کیا اونٹ جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ قال، جواب دیا، نعم، جی ہاں، اونٹ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ناقۃ صالح، جناب صالح نبی کا ناقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ بہت ہی توجہ کا طالب ہوں عزیزان محترم۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس فرصت ہی فرصت ہے، یعنی وقت کے لحاظ سے کافی وسعت پائی جا رہی ہے، وقت کے دامن میں کافی زیادہ گنجائش پائی جا رہی ہے، لہٰذا مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ خدا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو لوگ وقت پر آئے ہیں
اور وقت پر آ کر اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر یہ روایت صحیح ہے کہ فرش عذاب پر ائمہ طہار علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام یا فرشتہ اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جس فرش عذاب پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی شخصیت تشریف فرما ہوتی ہیں، ہم انہیں انتظار نہیں کراتے ہیں مگر یہ کہ ہماری کوئی مشکل ہو، ہم کہیں پھنس گئے ہوں، نہیں، ہمیں جب دعوت دی گئی ہے ہم بلا فاصلہ آ رہے ہیں اور اسی وقت پہ آ رہے ہیں، لہٰذا اپنی سلامتی کے لیے اور دوسروں کی سلامتی کے لیے مل جل کر باوزل نعرے صلوات پڑھیں۔ سوال کیا یا ابن رسول اللہ حل یدخل الجمل فی الجنت، کیا اونٹ جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا قال نعم، جواب دیا بے شک داخل ہو سکتا ہے۔ ناقۃ صالح، جناب صالح کا ناکہ، یہ وہ ناکہ ہے کہ جب صالح نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں جس معجزے کو پیش کیا تھا وہ ناکہ تھا، یعنی اپنی قوم کو پہاڑ کے سامنے لے کر گئے تھے اور کہا کہ اگر تم میری نبوت پر شک کرتے ہو تو کہو تو میں اس کے اندر سے، اس پہاڑ کے اندر سے ناکہ کو باہر لے کر آؤں، اونٹ کو باہر لے کر آؤں۔ کہا یہ غیر ممکن ہے۔ کہا نبوت کے ثبوت میں ایک ثبوت معجزہ کہلاتا ہے، کہا اگر یہ تمہارے لیے خارق العادہ ہے، تمہاری فطرت تمہاری عقل سے پرے ہے تو میں اس بات کو ثابت کر دیتا ہوں، تو کیا تم اس کے بعد مجھے نبی مانو گے؟ کہا بے شک مان لیں گے۔ تو جناب صالح نبی نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تھا، اس پہاڑ میں سے ناکہ نکل کر باہر آیا، اور جیسے ہی باہر آیا لوگوں نے ایمان بھی لے کر آیا۔ تو امام علیہ السلام کی ذات والا یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ قال نعم، جی اونٹ جنت میں جا سکتا ہے، ناقۃ صالح، جناب صالح نبی کا ناکہ۔ وَمَن يَمُوتُ فِي کربلا، اور ہر اونٹ جنت میں جائے گا جو کربلا کی سرزمین پر مرے گا۔ توجہ کا طالب ہوں، صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام تھا، بہت ہی چالاک تھا، ذہین تھا، اپنی ذہانت کا استعمال کیا، اپنی چالاکی کو دکھاتے ہوئے اب اس کے برعکس سوال کر لیا کہ حل یدخل الکلب، کیا اے فرزند رسول کتا بھی جنت میں جائے گا؟ قال نعم، تو جواب دیا جی ہاں۔ پہلے تک تو سوال صحیح تھا، کیوں؟ کیونکہ اونٹ حلال ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس کے حلال ہونے پر خداوند متعال نے خود اس کو حلال کیا ہے، مگر جب اس کے برعکس اس کے تضاد پہ جو سوال ہو رہا ہے کیا کتا جنت میں جا سکتا ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ کتا تو نجس العین ہے، حرام ہے، اور جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے، جنت تو مطہر لوگوں کی جگہ ہے، جنت میں وہ شخص جائے گا جو پاک و صاف ہوگا، جس کا ایمان خداوند متعال کی ذات والا پر ہوگا، یعنی جو حلال ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یہ حرام شے تو جنت میں جائے گی نہیں۔ لہذا سوال کر لیا کہ حل الکلب یدخل فی الجنت، کیا کتا بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ تو مولا نے برجستہ جواب دیا قال نعم، جی ہاں جنت میں جا سکتا ہے۔ کلب اصحاب الکہف، اور وہ کتا جناب اصحاب کہف کا کتا ہے جو جنت میں جائے گا۔ وَمَن يَمُوتُ فِي کربلا، عزیزان محترم یہاں پہ تعجب کا مقام ہے، اگر اصحاب کہف کے کتے تک بات ہوتی بات سمجھ میں آ جاتی، مگر کہا نہیں ہر وہ کتا جنت میں جائے گا جو زمین کربلا پر مرے گا۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے اس سوال کا جواب کچھ اس طریقے سے دیا کہ جب خداوند متعال کی ذات والا ایک نمک کی کان میں اتنا اثر پیدا کر دیتا ہے کہ جو شے اس میں جاتی ہے، اگر نجس العین شے اس میں گر جائے اور اس کا استحالہ ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، وہ نمک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب جو نمک میں تبدیل ہو گیا تو وہ پاک ہو گیا، اسے عالم بھی کھا رہا ہے، اسے جاہل بھی کھا رہا ہے، اسے فقیر بھی کھا رہا ہے، اسے امیر بھی کھا رہا ہے، اسے غریب بھی کھا رہا ہے، اسے مالدار بھی کھا رہا ہے، اسے دولت والا بھی کھا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو کتا تھا،
جو نجس العین تھا، نمک کی کان میں گر گیا تھا، تم اسے کیوں کھا رہے ہو؟ یہ تو نجیس تھا نا۔ کہا نہیں، اس کا تو استحالہ ہو گیا، لہذا یہ پاک ہو گیا۔ اور جواب میں علماء نے یہ کہا کہ اگر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات والا نے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يَمُوتُ فِي كَرْبَلَا، کہ ہر کتا جنت میں جائے گا، گرچہ نجس العین ہے مگر کربلا کی سرزمین پر مرا ہے تو جنت میں جائے گا۔ تو عزیزان محترم، جو علماء نے اس بات کا جواب دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ خداوند متعال کی ذات والا نے جیسے ہی خون حسین ابن علی ابن ابی طالب خاک کربلا پر گرا تھا تو خداوند متعال کی ذات والا نے اس خاک کربلا میں اتنی تاثیر کر دی کہ اب وہ خاک عام خاک نہیں رہ گئی، وہ مٹی اب عام مٹی نہیں رہ گئی، بلکہ وہ مٹی اب خاک شفا میں تبدیل ہو گئی۔ اب اس مٹی میں اتنا اثر ہے کہ وہ ایک نجس العین کو پاک کر سکتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، مگر جہاں تک یہ محدود کیا تھا کہ جناب اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا سکتا ہے جو مولا نے کہا، تو ہم یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو کربلا کی سرزمین پہ نہیں مرا ہے، وہ تو کسی اور جگہ پہ مرا ہے، تو وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو علماء نے بڑھ کر سہارا دیا، وہ اس وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے کیونکہ جب اصحاب کہف کا پیچھا کیا جا رہا تھا اور وقت کا بادشاہ پیچھا کرتے ہوئے اصحاب کہف جس غار میں داخل ہوئے تھے وہاں تک آیا تھا، تو ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کا کتا بھی غار کے دہانے پر اپنے دونوں پیر کو آگے کی طرف پھیلا کر بیٹھ گیا ہے اور اس غار کی نگرانی کر رہا ہے۔ مگر جب ان لوگوں نے غار میں جا کر دیکھا تو ان لوگوں کو کچھ نہیں ملا۔ یہ تو خداوند متعال کی حکمت تھی، مگر یہ کیوں جائے گا؟ تو علماء نے کہا کیونکہ ان کی نسبت، بہت ہی توجہ کا طالب ہوں، کیونکہ ان کی نسبت جناب اصحاب کہف کی طرف ہو گئی ہے، لہٰذا یہ جنت میں جائے گا۔ میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ اے میرے پروردگارا، یہ تو نجس العین تھا، اس کی نسبت صرف اصحاب کہف سے ہو گئی تو یہ جنت میں جائے گا۔ یہ اصحاب کہف ہے کون؟ کہا اصحاب کہف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خداوند متعال کی وحدانیت کا اقرار کیا، جنہوں نے خداوند متعال کی ایکتا پرستی کے پرچم کو بلند کیا، جنہوں نے خداوند متعال کو ایک مانتے ہوئے وقت کے بادشاہ کے ٹھوکر مار کر اپنے پروردگار کی وحدانیت کے لیے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے غار میں پناہ لے لیا تھا۔ تو میں کہوں گا بارے اللہ پروردگارا، ملا جلا کر یہی تو ہوا نا کہ یہ لوگ مومن ہو گئے، یہ لوگ ایمان لے کر آ گئے، یہ لوگ تجھ پر ایمان لے کر آ گئے، ان لوگوں نے تجھ کو ایک مانا کہا، بے شک مومن ہو گئے، اور ایک نجس العین کتے کی نسبت جب مومن کی طرف ہو گئی تو پروردگار نے اسے یہ شرف بخشا کہ دیکھو اب اس کی نسبت مومن کی طرف ہے، لہٰذا یہ بھی جنت میں جائے گا تو جس کی نسبت امیر المومنین کی طرف ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ خاک کربلا کا اثر ہے، یہ خاک کربلا ہے۔ کربلا تجلی گاہ وحدانیت، تجلی گاہ توحید، ایکتا پرستی ہے۔ کربلا تجلی گاہ ولایت و امامت کا نام ہے۔ کربلا کی خاک جب تک خون حسین اس پر نہیں گرا تھا ایک عام خاک تھی، مگر جیسے اس میں غلطہ ہوا خاک شفا میں تبدیل ہو گئی۔ کربلا ایسی سرزمین ہے کہ جس پر عصمت و طہارت ناز کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کربلا پر خود شہادت ناز کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہ ایسا ہی نہیں تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا نے ارشاد فرما دیا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ، کہ خدا بند متعال ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے، من احب حسینہ، کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہو گیا، سمجھ میں یہاں تک تو آ گیا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی،
کہ ذات حسین بن علی بن ابی طالب ہدایت کے چراغ ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ضلالت و گمراہی کے دلدل میں دھسا ہوا ہو، اگر حسین ابن علی بن ابی طالب کے دامن سے متمسک ہو جائے گا تو ہدایت پا جائے گا۔ کیوں؟ یہ شخص خود نور ہے، نورانی ہے، نور دیتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ اندھیرے میں چراغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو راستہ دکھائے، اور اگر کوئی ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہوگا اور اگر وہ حسین ابن ابی طالب کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا تو ہدایت پا جائے گا۔ مگر سفینۃ النجاہ کہہ دیا کہ نجات کی کشتی ہیں، یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے نجات کی کشتی ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا نے اس جگہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سفینہ نوح کی ہے۔ فمن رکب نجا، جو شخص اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا فغرق، اور جس نے ان سے تخلف کیا، دوری اختیار کی، سوار نہیں ہوا، وہ غرق ہو گیا۔ کیوں؟ کہا جیسی طوفان نبی آیا تھا تو نوح نے، جیسے طوفان آیا تھا تو نوح نبی اللہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ آؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، تم بچ جاؤ گے۔ جو کشتی پہ سوار ہو گیا تھا ہر وہ شخص بچ گیا تھا۔ بیٹے نے کہا نہیں بابا جان، ہم کشتی پہ سوار نہیں ہوں گے، ہم پہاڑ پر جا کر پناہ لے لیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ توجہ کا طالب ہوں، کہا بیٹا یہ ایسا طوفان ہے، اس پہ بچ نہیں سکتے۔ کہا نہیں بابا، ہم پہاڑیوں کی بلندیوں پر چلے جائیں گے، وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا، لہذا ہم محفوظ رہ جائیں گے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جتنے لوگ کشتی پہ سوار تھے سب کی سب بچے تھے، اور اگر بیٹے نے انکار کیا تھا تو بیٹا بھی غرق ہو گیا تھا۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ اگر ایک معصوم کی بنائی ہوئی کشتی پر کوئی سوار ہوگا تو وہ بچ جائے گا۔ اہل بیت علیہ السلام کی ذات والا ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی ان کے دامن سے متمسک ہو جائے گا تو فلاح و بہبود ہو جائے گا۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ سفینۃ النجاہ، کہ بے شک حسین ہدایت کی کشتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حسین کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ فلاح و بہبود ہو جائے گا، نجات پا جائے گا، کامیاب و کامرہ ہو جائے گا۔ یا جملے کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ جو کوئی بھی ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پھنسا ہوگا، اگر وہ حسین بن علی بن ابی طالب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دے گا تو اس کو اندھیرے میں راستہ دکھائی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بھائیسان محترم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کیا ایماندارو اور ایمان لانے والو تقوی اللہ کا اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ عربی زبان میں سخی اسے کہا جاتا ہے جو خود کھاتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے، اور کریم اسے کہا جاتا ہے جو خود نہیں کھاتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دوسروں پر نچھاور کر دیتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا ہے۔ اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم سامنے والوں کو سیراب کر دیں۔ بہت ہی توجہ کا طالب عزیزان محترم، تو ایک شخص نے، ایک معترض نے اس بات پر اعتراض کر دیا کہ ہم نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کو سخی نہیں مانتے ہیں۔ کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پھر آپ کیا مانتے ہیں؟ کہ ہم اس بات کو قبول کرتے وہ فرزند رسول ہے، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں وہ فاطمہ کے لال ہیں، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھے اخلاق و کردار و رفتار و گفتار کے مالک تھے، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین تھے، مگر ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں بہت بڑے سخی تھے۔ جیسا کہ آپ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات والا بہت ہی بڑی سخی ذات کا نام ہے، ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے قبول نہیں کرتے ہیں کہ یزید نے، بہت ہی توجہ کا طالب عزیزان محترم، کہ یزید نے آپ کے مولا حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، بیعت مانگی تھی مگر نہیں دیا، اور سخی اسے کہا جاتا ہے کہ سامنے والا آنے کے بعد جو چیز مانگ دے، جو جس چیز کو اس کو احتیاج ہوتی ہے اسے عطا کر دے،
اسے سخی کہا جاتا ہے۔ اب اگر کسی شخص کو مال و دولت کی ضرورت ہے، کسی سخی شخص کے پاس جانے کے بعد کہے کہ مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے، مجھے عطا کر دیجئے، اگر سخی شخص عطا کر دے گا تو اس کے نیاز کے مطابق، اس کے احتیاج کے مطابق تو اسے سخی کہا جائے گا۔ کہا کہ بیعت کو طلب کیا تب نہیں دیا، تو میں نے کہا لگتا ہے تمہارا مطالعہ ناقص سے کمزور ہے، ذرا خود اپنی کتابوں کو تو کھنگال۔ ہم شیعوں کی کتابوں کو چھوڑ اپنی کتابوں کا مطالعہ کر، تمہاری کتاب میں بھی اس سوال کا جواب مل جائے گا اور ہماری کتاب میں بھی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ فریقین نے، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، دونوں نے اس بات کو تحریر کیا ہے، اس بات کو لکھا ہے کہ جیسی معاویہ اس دار فانی سے گزرا، فنا فی النار ہوا، ویسے ہی یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا اور لوگوں سے اپنی بیعت کرنا شروع کر دی اور خلیفۃ المسلمین کہلانا شروع کر دیا، اور ایک خط، ایک نامہ سرزمین مدینہ پر حاکم وقت کے نام پر بھی لکھا کہ کتب۔ دیکھیے متن کے لحاظ سے، تحریر کے لحاظ سے الگ الگ الفاظ پائے جاتے ہیں، مختلف الفاظ ہیں، مگر معنی اور مفہوم وہی ہے۔ میں یہ جو جملہ پڑھ رہا ہوں، جس متن کو مطالعہ کیا اس کو آپ لوگ سماعتوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ تاریخ یعقوبی سے ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ کتب الی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، کہ یزید نے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے پاس خط لکھا، وہو عامل المدینہ، اور یہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان مدینہ کا حاکم تھا، مدینہ کا گورنر تھا۔ اذا اتاک کتابی ھذا، جیسے ہی تمہارے پاس میرا یہ نوشتہ پہنچ جائے، میری لکھی ہوئی تحریر کو تم پڑھنا شروع کرنا، تو فحضر الحسین بن علی بن ابی طالب، تو اپنے دربار میں حسین بن علی بن ابی طالب کو پیش کرنا، وہ عبداللہ بن الزبیر، اور زبیر کے بیٹے عبداللہ کو پیش کرنا، بالبیعۃ لی، اور ان دونوں سے میرے لیے بیعت لینا، یعنی اس بات کا اقرار کرانا کہ میں وقت کا خلیفہ قرار پا چکا ہوں، میں وقت کا خلیفۃ المسلمین ہوں۔ ان سے اس بات کو تسلیم کرانا کہ اگر کوئی مملکت اسلام میں وقت کا حاکم ہے تو وہ صرف اور صرف یزید ہے، تم اس طریقے کی بیعت لے لینا۔ وَإِنْتَنَاهُمَا، اور اگر یہ دونوں انکار کریں، فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا، تو ان دونوں کی گردنیں ان کے جسم سے جدا کر دینا، وَابْعَثْ لِي بِرُؤُوسِهِمَا، اور ان کے سروں کو میرے پاس بھیج دینا۔ جیسے ہی اس خط کو پڑھا، رات کے عالم میں خط پہنچا تھا، جیسے ہی اس خط کو پڑھا بلا فاصلہ اپنے ایک آدمی کو بھیجا، بھیجنے کے بعد کہا جاؤ حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر کو لے کر آؤ۔ تاریخ نے اس بات کو تحریر کیا ہے، اس وقت مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات والا اور عبداللہ بن زبیر مسجد النبوی میں تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی ولید کا قاصد مولا کے قریب آ کر کہنے لگا کہ آپ کو ہمارے حاکم نے بلایا ہے، تو عبداللہ بن زبیر گھبرا گیا، کہا کیوں بلایا ہے؟ تو مولا نے برجستہ کہا معاویہ اس دنیا سے اٹھ چکا ہوگا، لہذا اب اس کو بیعت لینی ہوگی، اسی وجہ سے بلا۔ کہا رات کی تنہائی میں؟ کہا پھر تو میں نہیں جاؤں گا۔ لہذا یہاں سے عبداللہ بن زبیر فرار کر گئے، مگر مولا اپنے گھر میں آئے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، جانے کے بعد کہا کہ حاکم وقت کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ کہا اچھا بھیا، تو آپ کا کیا ارادہ؟ کہا میں علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں، شجی ہوں، بہادر ہوں، شجی خاندان سے ہوں، لہذا میں جاؤں گا۔ کہا نہیں بھیا، آپ اکیلے مت جائیے گا، آپ 18 بنی ہاشم کو اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ الغرض مولا ساتھ لے کر گئے، جیسے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا تو ایک مرتبہ مولا نے کہا انا اہل بیت النبوہ، کہ بے شک ہم اہل بیت محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ومعدن الرسالہ، اور رسالت کی کان ہے، رسالت کے خزان ہیں،
ومختلف الملائکہ، اور ملائکہ کا آنا جانا، ملائکہ کا نزول تو ہمارے یہاں ہوتا ہے، جبریل امین ہمارے یہاں آ کر جھولا جھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، منکر و نکیر ہمارے یہاں آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں، اسرافیل ہمارے یہاں آتے جاتے ہیں، گو کہ ملائکہ کا نزول ہمارے یہاں ہوتا ہے، مختلف الملائکہ، ملائکہ کی آمد و رفت ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ، اور دین اسلام کی شروعات ہم سے ہوئی ہے، وَبِنَا خَتَمَ اللَّهُ، اور دین اسلام کی ختم ہم پر ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ غدیر خم کا میدان تھا، خداوند متعال کی ذات والا نے آئے بلیغ بھیج دیا تھا، جیسے ہی اعلان ولایت ہو گیا تھا تو اس کے بعد خداوند متعال کی ذات والا نے یہی تو کہا تھا نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے رسول، اے میرے حبیب، آج ہم نے دین اسلام کو کامل کر دیا، آج ہم تمہارے دین سے راضی و خوشنود ہو گئے ہیں۔ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ و یزید رجل فاسق، اور یزید ایک ایسا شخص ہے جو فاسق ہے، شارب الخمر، جو شراب خوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، قاتل النفس المحرمہ، محترم نفوس کا، محترم نفس کا قاتل ہے، یعنی یہ یزید ایسا شخص ہے جو لوگوں کا قاتل ہے، یزید ایک ایسا شخص ہے جو شراب پیتا ہے، یزید ایک ایسا شخص ہے جو مومنوں کو قتل کرتا ہے، ایسا شخص ہے ملعنوں بالفسق، جو فسق و فجور اور بندروں سے کھیلتا ہوا شخص ہے، مثلی لا یبایع مثل، مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بڑے دربار میں مولا نے جیسے ہی اس بات کا جواب دیا، ولید تو پسو پیش میں رہ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اب آخر بیعت کیسے لی جائے۔ کہا اگر تم کو بیعت لینی ہے تو دن کے اجالے میرے، رات کی تاریکی میں کیوں لیتا ہے؟ وہیں پر مروان بیٹھا ہوا تھا، بیٹھنے کے بعد کہا اگر اس وقت حسین بن علی بن ابی طالب کی ذات والا دربار سے باہر چلی گئی تو اے ولید تم اتنا یاد رکھنا، پھر اس کے بعد تم حسین سے کبھی بھی بیعت نہیں لے پاؤ گے۔ یعنی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر مولا نے یہ جملہ کیوں کہا کہ مثلی لا یبایع مثل، مجھ جیسا اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے دو جواب دیا ہے کہ مثلی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں پاک و پاکیزہ ہوں اور جو شخص پاک و پاکیزہ ہوگا وہ شخص بیعت نہیں کرے گا، میں پاک و پاکیزہ ہوں، میرے نانا رسول اللہ، میرے جد امجد رسول اللہ پاک و پاکیزہ تھے، وہ اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتے، میرا بابا علی یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، میرا بھیا حسن یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ ہر وہ شخص اہل بیت علیہ السلام کا کہ جس کی شان میں جب شب ہجرت بستر رسول پر سوئے تھے تو وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد کی آیت نازل ہو گئی تھی کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شب ہجرت بستر رسول پر سو کر مرضی معبود کو خرید لیا کرتے ہیں نفس کو بیچ کر۔ ایسا شخص جس کے قبضے قدرت میں مرضی معبود ہو وہ یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا شخص جس کی صداقت میں آیت کریمہ نازل ہو گئی ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایماندارو، اے ایمان لانے والو، تقوی اللہ کا اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو صادقین ہے وہ کاذب جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، اور ان کی صداقت پر آئے مباہلہ نے کچھ اس طریقے سے مہر لگا دی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین کی توجہ کا طالب عزیزان محترم، آیت نے اس بات پر مہر لگا دی کہ صادقین کی ذات اہل بیت علیہ السلام کی ذات والا ہے، لہذا مباہلہ کے لیے دعوت دو، تم اپنے بیٹے کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹے کو بلائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے۔
اس کے بعد مل جل کر مباہلہ کریں گے، جو جھوٹے ہوں گے ان کے اوپر خداوند متعال کی لعنت کو قرار دیا جائے گا۔ تاریخ نے اس بات کو ثبت کیا ہے، تاریخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کوئی پیچھے ہٹا تھا تو نجران کے عیسائی ہٹے تھے، اور پیچھے ہٹنے والے شخص اس بات پر اپنا ثبوت دے گئے کہ دیکھو ہم جھوٹے تھے، ہم اس بات سے ڈر رہے تھے کہ اگر ہم مباہلہ کریں گے تو ہم پر عذاب الہی نازل ہو جائے گا، اگر ہم مباہلہ کریں گے تو ہم اس کائنات فانی سے ختم ہو جائیں گے، خداوند متعال کی ذات والا کی لعنت ہمارے اوپر نازل ہوگی۔ اب ایسے صادقین سے، ایسے کاذبین جب مباہلہ نہیں کر رہے ہیں تو اس جیسے شخص کے کاذب یزید جیسے کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، ہر وہ شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا جس کی عصمت و طہارت پر آیت تطہیر نے بڑھ کر گواہی دی ہو کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ خداوند متعال کی ذات والا نے ان کے عصمت و طہارت کی گواہی دی، یہ تو پاک و پاکیزہ ہے، اور یہ یزید شارب الخمر ہے، یہ یزید نجس ہے، یہ یزید شراب خور ہے۔ اس جیسے شخص کی مجھ جیسا شخص بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور تو جو دوسرا جواب دیا علماء کرام نے وہ یہ جواب دیا ہے کہ ہر وہ شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا کہ جس کے اندر شرافت و نجابت و طہارت پائی جا رہی ہو، وہ اپنے جان کو نچھاور کر دے گا۔ وقت کا بادشاہ، وقت کا سپر پاور ملک اس کے اوپر حملہ کر کر اس کو ختم تو کر سکتا ہے، مگر یزید جیسے شخص سے وہ کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، مثلی لا یبایع مثل، مجھ جیسا یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو اس میں دو چیزیں مانگی گئی تھی، اس خط میں دو چیزیں مانگی گئی تھی، بہت ہی توجہ کا طالب عزیزان محترم۔ ایک بیعت کا مطالبہ ہوا تھا، دوسرا یہ کہ اگر بیعت نہ کریں تو ان کے سر کو ان کے دھڑ سے جدا کر دینا۔ لہذا مولا نے بیعت تو نہیں کیا ہے، مگر ہاں تاریخ کربلا نے اس بات کو ضرور لکھا ہے کہ مولا حسین علی بن ابی طالب کی ذات والا نے، فاطمہ کے لخت جگر نے، رسول مصطفیٰ کے آنکھوں کے ٹھنڈک نے کربلا کے میدان میں بیعت کا انکار کر کر اپنے سر کو دے کر اس بات پر محرم سے سرزمین کربلا پر پہنچے تھے۔ جب کوئی خبر آ رہی تھی وہ یہی آ رہی تھی کہ ہاں دشمن کا لشکر آ رہا ہے، دشمن کی ایک اور ٹکڑی آ چکی ہے، دشمن کا ایک اور لشکر آ چکا ہے۔ جب انتظار تھا تو ایک مرتبہ بھیا سے کہا، کیا بھیا ہمارا چاہنے والا کوئی نہیں ہے کیا بھیا ہمارے چاہنے والوں میں کمی آ گئی ہے کیا؟ کہا نہیں، میرے بچپن کا دوست حبیب بن مظاہر ابھی ہے، میں انہیں خط لکھے دیتا ہوں۔ ایک روایت کے جملے یہ ہیں کہ اس خط میں جناب زینب نے اپنی طرف سے اس لفظ کا اضافہ کروایا تھا کہ اے بھیا میری طرف سے یہ لکھ دو کہ اے میرے بچپن کے دوست حبیب، تم آنے میں دیر نہ کرنا، اگر تم آنے میں دیر کرو گے تو وہ یہ آخرت میں ہم سے ملاقات ہوگی، لہذا اگر آنا چاہنا تو عصر عاشور سے پہلے ہی آ جانا۔ تاریخ نے اس بات کو لکھا کہ جناب حبیب بن مظاہر پہنچ گئے ہیں میدان میں۔ اب حسینیوں کے درمیان ایک جوش اور جذبہ آ گیا، ایک نئی امنگ آ گئی، ایک نیا ولولہ آ گیا، اور اس فرط مسرت میں سب لوگ آمادہ ہو رہے ہیں کہ اب ہم کل مولا پر قربان ہو جائیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں پہلے جا کر مولا پہ قربان ہو جاؤں گا، تو ادھر سیدانیاں بھی اپنے بچوں کو سجا رہی ہیں اور یہ وصیت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ دیکھو تمہارے چچا عباس سے پہلے تم قربان ہو جانا، بھیا علی اکبر سے پہلے اور محمد تم قربان ہو جانا۔ اے قاسم
تم ان سب سے پہلے تم قربان ہو جانا، یعنی ایک دوسرے پہ سبقت کرنا چاہ رہے تھے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، عاشور کا نمودار ہونا تھا کہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب جب جنگ ہونا شروع ہوئی تو حبیب ابن مظاہر بھی میدان کارزار میں آئے ہیں، 75 سال کے ہیں نا، ضعیفی کا عالم ہے، لہذا روایت نے ایک جملے کو لکھا ہے کہ جناب حبیب بن مظاہر نے اپنے پشت پر لکڑی کو باندھا ہے، لکڑی کو باندھنے کے بعد اپنی کمر خمیدہ کو سیدھا کیا ہے، سیدھا کرنے کے بعد میدان کارزار میں گئے ہیں اور بہت ہی بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، مگر ایک لعین نے تلوار کے ذریعے سے سر پر ایسا ضرب لگایا ہے کہ سر شگافتہ ہو گیا۔ جناب حبیب بن مظاہر گھوڑے پر سبل نہ سکے ہیں، اب جیسے ہی پشت فرس سے زمین پر آئے ہیں تو حسین بن نمیر نے اپنی لہراتی ہوئی تلوار سے جناب حبیب بن مظاہر کے سر کو ان کے تن سے جدا کر کے ان کے سر کو آسمان میں لہرا دیا، آسمان کی طرف پھینک دیا۔ مگر اس کے بعد ایک جملہ یہ بھی لکھا ہے، کربلا کے میدان میں حبیب بن مظاہر ایک ایسے شخص تھے کہ جن کے سر کو پہلے جدا کیا گیا ہے، ان کے سر کو صرف جدا نہیں کیا گیا تھا، ہوا میں بھی بلند کیا گیا تھا، اور ہوا میں بلند کرنا ہی ان کے لیے کافی نہیں تھا، بلکہ یہ حسین بن نمیر جناب حبیب بن مظاہر کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں ہار کی طرح پہنا کر پورا علاقہ گھومتا رہا، یہاں تک کہ یہ شخص جب کوفے میں بھی داخل ہوا ہے تو کوفے میں بھی اسی حال میں داخل ہوا تھا کہ حسین بن نمیر کی کہ گھوڑے کی گردن میں حبیب ابن مظاہر کی گردن لٹکی ہوئی تھی، اور اس منظر کو حبیب ابن مظاہر کی بیٹے قاسم نے دیکھا۔ جیسے ہی باپ کے چہرے پر نظر پڑی، باپ کے کٹے ہوئے سر پر نظر پڑی، پہچان لیا یہ تو میرے بابا کا سر ہے، لہذا سر کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ میں کہوں گا خدایا کسی بھی بیٹے کو ایسا منظر نہ دکھانا جیسا حبیب ابن مظاہر کی بیٹے نے ایسے منظر کو دیکھا تھا۔ اب حبیب ابن مظاہر کا بیٹا اس چکر میں تھا کہ کسی بھی طریقے سے بابا کا سر میرے ساتھ آ جائے، لہذا سر کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، ساتھ چلتا رہا اور وقت مانگتا رہا، اس بات کی طرف دیکھتا رہا کب مجھے موقع ملے، کب میں اس شخص کو واصل جہنم کروں۔ جیسے ہی موقع ملا اپنے بابا کے قاتل کو واصل جہنم کر دیا۔ میں کہوں گا اے حبیب کے بیٹے قاسم، تم تو بڑے خوش نصیب تھے، تم نے تو اپنا بدلہ لے لیا، مگر کوئی جناب سید سجاد کے دل سے پوچھے، ارے جب ان کے بابا کو قتل کیا گیا تو یہ بیماری کے بستر پر تھے، مگر جیسے ہی سر تن سے جدا ہوا تھا آسمان سے خون کی بارش ہوئی، زمین خون ابلنے لگا، آندیاں چلنے لگی تھی۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ سید سجاد کو بیدار کرنے کے بعد کہا تھا، اے بیٹا سید سجاد آخر دیکھو یہ کیسا سما ہے۔ سید سجاد نے کہا، اے بھوبی اماں ذرا خیمے کے پردے کو ہٹائے۔ جیسے ہی خیمے کے پردے کو ہٹایا کیا دیکھا، نیزے پر مولا کا سر بلند ہے، آواز دی، اے بھوبی اماں اب میں یتیم ہو گیا، اے بھوبی اماں اب آپ بن بھائی کے ہو گئی، اے بھوبی اماں اب ہمارا کوئی سہارا نہ رہا، اے پھوپھی اماں اب آپ کا ماں جایا، میرا بابا حسین نہ رہا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگار ہمارے اس خلیص اعمال کو قبول فرما، بار الہ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما، بار الہ پروردگار امریکہ و اسرائیل و برطانیہ کو نیست و نابود کر، بار الہ پروردگارہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بار الہ پروردگارہ اپنی آخری حجت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
مادر